अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर और मेरे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर प्रोड्यूसर फरासत सलीम साहब मौजूद हैं। आज दो खबरें हमारे पास हैं और बड़ी धमाकेदार खबरें हैं। एक खबर फरासत भाई हमें देंगे, अभी कुछ देर पहले मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे। खबर यह है कि काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। बड़ी तहलका खेज खबर है, जब फरासत भाई शेयर करेंगे तो आपके हाथों से तोते उड़ जाएंगे। दूसरी खबर मेरे पास है, वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यकीन दहानी करवा दी गई है कि अब हुकूमत आपकी आने वाली है। फरासत भाई आप भी यकीनन हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, वो जो नून लीग वाले कहते थे साड़ी गल हो गई है, अब तहरीके इंसाफ वालों की असल में गल हो गई है। फरासत भाई पहले आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मुझे। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे जो देखने वाले नाजरीन हैं वो भी इंफॉर्मेशन से मुस्तफीद हों। ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैं खुद जो है वो एक तालिबे इल्म हूं। सर जज़ाकल्लाह। अच्छा दोस्तों, आपको बताता चलूं कि फरासत भाई को मैंने पुश कर करके अब एक्टिव कर लिया है सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है फरासत भाई का। तो अब इंशाल्लाह फरासत भाई डायरेक्ट आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट भी करेंगे। फरासत भाई का भी चैनल है फरासत सलीम जंजुआ के नाम से, उसका लिंक भी मैं वक्तन फवक्तन जो है तकरीबन इनकी हर वीडियो में अपनी कम्युनिटी में लगाता रहता हूं। तो वहां से जाके आप वो भी जरूर देखा करें, ताकि आपको भी मेरी तरह डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आज आते हैं टॉपिक की जानिब, लेकिन उससे पहले जिस जिस चैनल पे आप हमें देख रहे हैं, दो चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी फरासत भाई, ओवर टू यू। बताइए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, काजी साहब क्या करने जा रहे हैं? काजी साहब, आईनी तरमीम का जब मामला ठप हुआ ना, आईनी तरमीम नहीं हो सकी, मौलाना फजलुर रहमान साहब साइड पर हो गए, तो अब इनके लिए परेशानी बन गई है। अच्छा। पहले इन्हें वोट चाहिए थे 8 कौमी असम्बली के अंदर, और मौलाना फजलुर रहमान के 2 या 3 कम हो रहे थे, और सेनेट के अंदर 5 जो थे वो मौलाना के साथ बंदे पूरे हो रहे थे। अब आईनी तरमीम के लिए मौलाना भी साइड पर हो गए, ANP भी साइड पर हो गई सेनेट के अंदर, और कौमी असम्बली से भी साइड पर हो गए। तो फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा हथकंडा इस्तेमाल किया, मखसूस नशिस्तों वाला। वो 14 सितंबर को जो अक्सरती जजेस थे 8 रुकनी जो उसके सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक वजाहत जारी कर दी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे मांगी थी। अब उसके अंदर हुआ क्या कि वो वजाहत आने के बाद इलेक्शन कमीशन भी परेशान हो गया। उनके 4 इजलास जो हैं वो हो चुके, लेकिन कुछ उस पर अमल दरामद नहीं कर सके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या किया जाए। इस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया कि आप जो असम्बली के अंदर जो सीटें हैं पार्टी के हिसाब से, आप उनको मखसूस नशिस्तें दें, और इस तरीके से पार्लियामेंट हम ना मुकम्मल नहीं रख सकते। अब इस दौरान काजी फाइसा साहब, जब आईनी तरमीम नहीं हो सकी तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी बनाई गई थी, PDM की हुकूमत ने बनाई थी, उसको रिवर्स कर दिया उन्होंने, और इख्तियारात जो हैं वो अपनी ही बनाई हुई वो कानून को। जब उनको अपना मुफाद चाहिए था और उमर अता बंदियाल को कमजोर करना था, उस वक्त वो उन्होंने कमेटी बनाई। और जब काजी फाइसा को उन्होंने वो मजबूत करना था, तो अब क्योंकि अब वो उनके उस पे फायदे में नहीं जा रहा, तो अब उसे रिवर्स करके उन्हें तो उसके इख्तियारात उसको बढ़ा दिए। अब उसके बाद कमेटी बनने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया उन्होंने फौरी तौर पर। जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो उसके ऊपर अमल दरामद भी फौरी तौर पर फौरी। अच्छा, अब जिस दिन कमेटी बनाई गई, उसको था इजलास था एक दिन पहले, जिस दिन ऑर्डिनेंस पास हुआ उससे एक दिन पहले इजलास था। उसके अंदर मुख्तलिफ केसों के हवाले से जो है वो बेंचेस बनने थे, तश्कील पाने थे। तो काजी फाइजा साहब, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक, काजी फाइजा साहब 3 बजे जो है ना वो जा चुके थे, और उनकी जो रजिस्ट्रार थी तंजीला सलीम, वो भी 4 बजे ऑफिस से जा चुकी थी। अब हुआ ये कि जब वो चले गए तो मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये अपने चैम्बर में बैठे वेट कर रहे हैं कि अभी कमेटी का इजलास होता है। तो फरासत भाई जी कमेटी का इजलास होता है अभी, और उसके बाद जो है ना हम करते हैं। तो उन्हें पता चला कि जजेस तो जा चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब जा चुके हैं। तो अगले दिन सुबह सुबह ऑर्डिनेंस पास हो गया। ऑर्डिनेंस पास हो गया, उसी दिन सदर साहब ने साइन भी कर दिया और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो गया, और कमेटी जो है वो बन गई। और जस्टिस मुनीब अख्तर को, फरासत भाई पानी भी साथ साथ पिए, खबर बड़ी खुश्क है। थैंक यू सो मच। तो उसके बाद मुनीब अख्तर साहब को आउट कर दिया गया, और जस्टिस अमीनुद्दीन जो 5वें नंबर पर थे उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया ताकि बेंचेस बनाने में उन्हें मुश्किल का सामना ना हो। अब ये जब सारा मामला हुआ तो इस दौरान एक वजाहत पहले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुकी थी 8 जजेस जो थे। अब एक दरखास्त चली गई तहरीके इंसाफ की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया जाए कि वो हमें मखसूस नशिस्तें 12 जुलाई के फैसले पर
دیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ یہ بھی کلیئر کر دیا جائے کہ جو ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں لکھا, غلط ہے, غیر آئینی ہے, اور سیٹیں ہماری ہیں, ہمیں دی جائیں. آپ اس کی کلیئرفیکیشن کر دیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو پتہ چلا یہ 2 دن پہلے جو ہے ڈپٹی رجسٹرار نے ایک خط رجسٹرار کو لکھا کہ یہ فیصلہ کیسے اپلوڈ ہو گیا, جو وضاحت 14 تاریخ کو انہوں نے دی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے, اور اس وضاحت کے اوپر 8 ججز کے سائن ہیں, 8 کے سائن ہیں. تو ڈپٹی رجسٹرار کی جرت کیا کہ وہ رجسٹرار کو خط لکھے اور جسٹس منصور علی شاہ پر انگلی اٹھائے جو مستقبل کے چیف جسٹس بننے والے ہیں. مستقبل بھی کیا 26 اکتوبر کو انہوں نے چیف جسٹس بن جانا ہے پاکستان کا. تو اب وہ کوئی نہ کوئی تو شاید تھی اسے ڈپٹی رجسٹرار. اب جب کل درخواست جیسے ہی جمع ہوئی تو قاضی صاحب جو ہے نا وہ لڑکھڑا گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ اگر ایک اور وضاحت جاری کر دی تحریک انصاف کو تو میرے لیے تو اور پرابلم ہو جائے گی. جو ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور مخصوص نشستیں روک کے تو قانون پاس کرنے جا رہے ہیں, اگر ایکسٹینشن یا وہ ایکسٹینشن تو خیر بہت مشکل ہے, اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو اس کا چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے کیا جناب رجسٹرار کو خط لکھ دیا اور 9 سوالوں کے جواب مانگ لیے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیوں لکھا, اپلوڈ کیسے کیا, اس کی ہیئرنگ کیوں نہیں ہوئی, شو کال اس کو نوٹس کیوں نہیں جاری کیے اٹارنی جنرل کو, الیکشن کمیشن کو, فری کین کو, اور یہ مقرر کیسے ہو گئی اور کیا معاملہ ہوا, کاز لسٹ کیوں جاری نہیں تھی. اب قاضی صاحب کو نا پتہ ہے کہ کاز لسٹ جاری نہیں کرنی تھی, نہ کیس کو سننا تھا. اس کی وجہ یہ کہ جو 12 جولائی کو 8 ججز ہیں ان میں 13 ججز تھے فل کورٹ اور قاضی فائز عیسیٰ سربراہ تھے اس کے. بالکل. تو 8 ججز نے جو اکثریتی فیصلہ تھا اس کے اندر کلیئر کٹ لکھ دیا تھا کہ آپ پیرا نمبر اس کا جو شارٹ آرڈر تھا اس کا پیراگراف نمبر 10 ہے, اس کے اندر لکھ دیا کہ اگر پی ٹی آئی کو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر کسی قسم کا ابہام ہو کوئی ہمارے فیصلے سے متعلق تو آپ چیمبر میں آ کر جو 8 ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے ان کے کسی ایک کے چیمبر میں جا کے آپ وضاحت لے سکتے ہیں. اچھا, یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ پیراگراف نمبر 10 کے اندر لکھا ہوا ہے 12 جولائی کے فیصلے. اب سنتے جائیے گا اور پھر غور کیجیے گا. ٹھیک ہے, 12 جولائی کے فیصلے کے اندر جب یہ لکھ دیا تو یہ کیوں لکھا, کیونکہ اس دن 13 جنوری کے فیصلے کے حوالے سے 13 کے 13 ججز بشمول چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ بلے والا فیصلہ, اس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کہہ چکے ہیں اس فل کورٹ میں کہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی. بلے کے نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط تشریح لی اور بلے کا نشان چھین کر اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. اب اس تناظر کے اندر 8 ججز نے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر کوئی ابہام ہو تو ہمارے پاس آ جائیں. اب قاضی صاحب نے یہ لکھ کے ایک نیا جو ہے نا وہ محاذ کھڑا کر لیا. اچھا, اب ہوا کیا کہ جسٹس صاحب نے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ محاذ کھڑا کر لیا تھا, اور کیونکہ وہ پریشان ہو گئے, حالانکہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ 12 جولائی اس پہ 25 اکتوبر کو جا رہے ہیں, وہ جانے سے پہلے کوئی اپنے ججز کا بھی خیال رکھیں, ججز کو بھی سٹرونگ کریں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بدقسمتی کے ساتھ اپنے ججز کے ساتھ نہیں ہیں. چاہے وہ 6 ججز کا خط ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جو ان کے کیمرے, ان کے خفیہ کیمرے لگے اور انہوں نے ایجنسیوں کی انوالومنٹ کے حوالے سے خط لکھا. اچھا, اب یہ بتائیے اپنا فراست بھائی, قاضی صاحب یہ ساری جو گیم کر رہے ہیں اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو 6 ججز ہیں, ہاں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 6 ججز تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط کے بعد معاملہ شروع ہوا نا کہ ججز ان کے ساتھ, ججز کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں قاضی نہیں ہوئے, بالکل, حالانکہ ہونا چاہیے تھا. اب اسی طریقے سے 8 ججز ان کے بھی خلاف ہو گئے. یہ اب 8 ججز کے اندر اب جب یہ معاملہ انہوں نے کر لیا ہے, اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنا کے اور یہ ہیئرنگ ہو جائے گی اس کی, تو ہیئرنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ چیمبر کے اندر ہونا تھا اور وضاحت مانگی تھی, کوئی ہیئرنگ نہیں تھی. ہیئرنگ ہو چکی جتنی ہونی تھی, کسی کو کوئی نوٹس, کسی کو کاز لسٹ جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب قاضی صاحب کے لیے پریشانی یہ بن گئی کہ اگر یہ ججز 8 ظاہر بات ہے خاموش نہیں بیٹھ سکتے زیادہ دیر تک, ظاہر سی بات ہے. کب تک دیکھیں گے کہ یار ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں, اٹیک پہ اٹیک ہو رہے ہیں, حکومت بھی تنقید کر رہی ہے اور ان کا ایک پورا میڈیا سیل بھی جو نون لیگ ہے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. سر اٹیک نہیں, کھلواڑ ہو رہا ہے, کھلواڑ ہو رہا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب ان 8 ججز وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. سید منصور علی شاہ چیف جسٹس بننے والے ہیں, وہ کب تک تماشا دیکھتے رہیں گے. اب اگر یہ کل یا پرسوں, یعنی کہ آج منڈے, ہمارا یہ شو کل لگے گا تو منڈے ہوگا, آج کے دن یا پھر اس پورے ہفتے کے کسی بھی دن جو ہے نا وہ اگر وضاحت جاری کر دیتے ہیں تحریک انصاف کی درخواست پر, ٹھیک ہے, یا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اس کے اندر تو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. اگر وہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی اور یہ وضاحت جاری کرتے ہیں تحریک انصاف کی, اس کے اندر اگر ایک اور چیز لکھ دیتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو آرڈیننس جاری کیا گیا یہ غیر فعال ہے, اور 8 ججز اس کے اوپر سائن کر دیتے ہیں, تو ان کے لیے پریشانی بن جانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشانی کیسے بننی ہے
کہ اس کو غیر فعال کرنے کے لیے، اس کو معطل کروانے کے لیے اس آرڈر کو لارجر بینچ بنانا پڑے گا قاضی صاحب کو، اور قاضی صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں اکثریت نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. تو 8 ججز 8 کے 10 شاید ہو جائیں تو قاضی صاحب کے لیے تو پریشانی ہے. ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ یار میں کر کے بڑھ بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے. دوسرا جو خطرناک کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ 1997 والی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جسٹس سجاد علی شاہ تھے. بالکل. 1997 میں نواز شریف کی حکومت تھی اور اس وقت نواز شریف اکثریت سے آئے تھے اور انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ سے وہ نفرت کرتے تھے، واردات ڈالنے کے لیے انہوں نے اس وقت ججز کو جو ہے تقسیم کر دیا، آپس میں لڑوا دیا. تو اس وقت بھی آج والی سپریم کورٹ کے حالات تھے کہ اگر ایک جج فیصلہ دیتا تھا تو دوسرا اسے معطل کر دیتا تھا، بیان بازی جاری تھی. تو جب ان کو جسٹس اس کا سعید الزمان صدیقی تھے اس وقت کے جسٹس، ان کو ملا کے ان کے ساتھ اکثریتی ججز مل گئے اور انہوں نے فیصلہ دے دیا ہم جسٹس سجاد علی شاہ کو نہیں مانتے چیف جسٹس آف پاکستان، اور پھر اس طریقے سے جسٹس سجاد علی شاہ کو 1997 میں دسمبر 1997 میں گھر جانا پڑ گیا. اگر یہی صورتحال دوبارہ سپریم کورٹ میں ہو جاتی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اکثریتی ججز آ جاتے ہیں تو قاضی صاحب کی کیا رہ جائے گی؟ تو قاضی صاحب پھر وہی کہ بلوچستان بار کونسل نے جو ایک اعلامیہ لکھا تھا اور اس کے اندر سخت لائن جو لکھی تھی، حالانکہ ان کا وہیں سے شروع ان کا سٹارٹ ہوا کیریئر، اور وہی کے وکلا جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ کو انہوں نے اس حال تک پہنچا دی ہے اور تاریخ انہیں بدترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے گی. اچھا فراست بھی ایک یہاں پہ پوائنٹ، یہ جو اس وقت 8 ججز ہیں اکثریت میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. نہیں محفوظ نہیں، شارٹ آرڈر تو آگے شارٹ آرڈر ڈیٹیلڈ فیصلہ اپنے سینے میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اب وہ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک ترپ کے پتے کی طرح سینے کے ساتھ دگا کے رکھا ہوا ہے. سر میں کہوں گا وہ ایز اے کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایسے ہی یوز کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ پورے کے پورا یہ الیکشن پروسیس ہے جو اس کو ریورس کر دیں. سر ہو سکتا ہے اس کے اندر ریورس نہیں کر سکتے، وہ یہ ریورس نہیں کر سکتے، لیکن اگر کچھ اضافی یا اختلافی نوٹ آ گئے نا اطہر من اللہ یا جسٹس منیب اختر، اگر وہ 13 جنوری کے فیصلے کو بھی کر دیتے ہیں اور 8 فروری کے الیکشن کو بھی کر دیتے ہیں کچھ، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی. اچھا. اور یہ کارڈ تب استعمال کریں گے اسی طرح استعمال کریں گے جیسے انہوں نے 14 ستمبر کو استعمال کیا ہے، جس دن آئینی ترمیم پاس ہونے جا رہی تھی اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو وضاحت جاری کر کے تو پھر یہ رک گئے تھے اور وہ ووٹ نہیں لے سکتے. یعنی وہ 8 ججز بھی کارڈ لے کے، وہ 8 ججز بھی اس طریقے سے نہیں بیٹھے، وہ کسی وجہ سے فیصلہ رکا ہوا ہے، یعنی انہوں کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں، ہاتھ بندے نہیں ہوئے. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک. فراست بھائی آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی اور بڑی امپورٹنٹ تھی یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے. ابھی ایک جو ٹاپک ہے وہ ہمارا رہ گیا ہے، تو وہ ہم ناظرین اب یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ویلاگ ہے اس کو ہم 2 پارٹس میں کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ جو اگلا آپ کو بتانے میں جا رہا ہوں، میرے پاس جو خبر ہے فراست بھائی کہ اب وہ پی ٹی آئی نے جو ہے پی ٹی آئی کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے اور اس کی کچھ آثار ہیں اور کچھ اس حوالے سے واقفان حال سے میرے پاس کچھ خبریں پہنچی ہیں، وہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے وہ اگلے پارٹ میں. تو اگلے